جوائن کیا ہے, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. تھینک یو سو مچ احمد حسن صاحب. بنیادی طور پر یہ صورتحال اسی طرح سے آگے بڑھنا تھی, اور اس میں امریکہ کا کردار اور اس میں یورپی یونین کا کردار یا برطانیہ کا دو ٹوک موقف, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ونڈو موجود ہے کہ اس معاملے کو سنبھال لیا جائے, یا اس حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے جواب کے بعد جو ایلائز ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے اور پھر بچائیں گے سب کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, اسرائیل نے جو آج صبح اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر, وہ ایک ہی صورت میں آپ اسرائیل کے, اور اس کے فوراً بعد بینجامن نیتنیاہو نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ابھی فرسٹ لیئر آف اٹیک ہے, اس کے بعد ملٹیپل لیئرز ہیں اٹیکس کی, اور ہم تب تک اٹیک کرتے رہیں گے جب تک ہم ایران کا نیوکلیئر جو سسٹم ہے اس کو ہم کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ نہیں کر دیتے. جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایران کو ڈسمینٹل کرنا ہے, ایران کو ایک ہیڈ لیس اسٹیٹ بنانا ہے اور ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے, تب تک ہم حملہ کرتے رہیں گے. اور اس اٹیک کو آج کل کی ماڈرن جیو پالیٹکس کے اندر, جہاں پہ ریئل پالیٹیک ہے, جہاں پہ ہارڈ پاور از دا پاور, وہ والا جو نوشن ہے پوری دنیا کے اندر, اسرائیل کے اس ایگریشن کو ایک ہی صورت میں روکا جا سکتا تھا کہ ایران اسرائیل کے اوپر ایک اٹیک کرتا, اور وہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ کا جو ڈاکٹرن ہے, یو ہیو ٹو ایسکلیٹ, اسرائیل کو روکنے کے لیے, اسرائیل کو ڈٹر کرنے کے لیے. تو ایران کے پاس اس کے علاوہ ٹیکنیکلی اور کوئی آپشن بچی ہی نہیں تھی, ایران نے ریٹیلیٹ کرنا ہی تھا. اب یہ جو ایران نے مسل سٹرائکس کی ہیں تل اویو میں, ان کے اربن سینٹرز کے اندر اسرائیل کے, ان کی ویکنیس ہے ان کے اربن سینٹرز, بیکاز اسرائیل کے اندر جو یہودی پوری دنیا سے آ کے آباد ہیں, یورپ سے آ کے, وہ یہاں پہ ایک لارجر ایجنڈا, لارجر پلان, ایک لارجر کمفرٹ کے لیے آئے تھے, گریٹر اسرائیل کے لیے آئے تھے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب سے فلسطین اور غزہ والا یہ کانفلکٹ شروع ہوا, اسپیشلی 7 اکتوبر کے بعد والا, تو اس کے بعد سے بہت سارے اسرائیلیز اسرائیل کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. سو یہاں پہ ان کی جو ویکنیس تھی وہ ان کے اربن سینٹرز تھی. ایران نے ٹارگٹ تل اویو کو کیا, ان کے اربن سینٹرز کو کیا, لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو اسیس دا ڈیمیج. ابھی ڈیمیج اسیسمنٹ ہوگی, پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے, پتہ چلے گا کہ کیا ٹارگٹس ایران نے جو اسٹیبلش کیے تھے, کیا ایران وہ اچیو کرنے کے لیے کامیاب رہا ہے, ایران کی ایسکلیشن کیا اس پیرامیٹر یا اسٹینڈرڈ پہ تھی کہ وہ اسرائیل کو ڈی ایسکلیٹ کرنے پہ مجبور کرے. تو ابھی بہت سارے کوسچن مارکس ہیں ایران کے اٹیک کے اوپر. آہستہ آہستہ جیسے انفولڈ ہوں گے تو مزید اس کے ڈائنامکس کلیریفائی ہوتے چلے جائیں گے, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی آگے کیا ہوگا. احمد حسن صاحب, کلیئرٹی تو ابھی بات میں آئے گی بہت ساری چیزوں کو لے کے, لیکن جیسے اب سے پہلے جب اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا ایران کے اوپر, تو ڈیفنس سسٹم ایران کا اگر کمپیئر کر لیں اسرائیل کے ساتھ تو ڈاؤٹ فل اور کوشچنیبل سمجھا جا رہا تھا. لیکن اب جب ایران نے جوابی کارروائی کی ہے تو اس کے بعد اب ایران کی ریپوٹیشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, اور جنرلی ٹاکنگ تو مڈل ایسٹ کے اوپر, اسرائیل کے اوپر کیا افیکٹ ہونے والا ہے؟ دیکھیں, جو وار مشینز ہیں یا جو ویپن سسٹمز ہوتے ہیں, وہ ان کے اندر ہمیشہ سے اسپیس موجود ہوتی ہے. آپ اس کو ڈاج بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے اراؤنڈ مینوور بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو جیم بھی کر سکتے ہیں, بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. سو آپ کو ول اور وزڈم کے ساتھ اٹیک کو کیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایران نے جس طریقے سے, جیسے فار ایگزامپل آئرن ڈوم جو ہے, اس کو پہلے بھی وہ اوور ویلم ہوتا رہا ہے, پہلے بھی اس طریقے سے ہوتا تھا کہ بہت سستے مسلز جو ہیں وہ لانچ کیے جاتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں, اور وہ جو آئرن ڈوم ہوتا تھا وہ اوور ویلم ہو جاتا تھا. بات ہوتی ہے وزڈم کی, کلیئرٹی کی اور ول کی. تو آپ اگر اٹیک اس کے ساتھ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو اسٹیل جو ہوتا ہے یا ویپن سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک حد تک میٹر کرتا ہے. ویپن سسٹم کے پیچھے جو انسان ہوتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. مین بیہائنڈ اسٹیل میٹرز دا موسٹ. سو ایران نے اس وقت جو ریٹیلیشن کی ہے وہ کس طرح کی ہے, بظاہر تو نظر آ رہا ہے, فاکس نیوز بھی رپورٹ کر رہے ہیں, CNN بھی کر رہے ہیں, BBC بھی کر رہے ہیں, الجزیرہ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ اربن سینٹرز جو ہیں اسرائیل کے وہ ہٹ ہوئے ہیں, اسرائیل کے اندر پینک نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی جو ڈائنامکس ہیں ایگزیکٹلی ویپن سسٹمز کو لے کے کس طریقے سے ایران نے بریچ کیا, جیسے اسرائیل نے صبح کیا, وہ تو سب کے لیے واضح ہو گیا نا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس ان کے ایران کے اندر موجود تھے, جنہوں نے وہاں سے ڈرونز کو ریلیز کیا, انہوں نے ان کے ریڈار سسٹمز کو چوک کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی طرح تھوڑی دیر میں جو ایران کے ٹیکٹکس تھے وہ بھی منظر عام پہ آئیں گے, تو پھر اس کے اوپر آسان ہوگا بات کرنا. اچھا, اس میں جس طرف آپ ابھی اس گفتگو کو لے کے گئے احمد صاحب, ایسٹس کو انگیج کیا اسرائیل نے, اور پھر وہ ڈرون آپریشن, اور پھر بڑا پریسائز ٹارگیٹڈ موو تھا اسرائیل کا. اس میں ظاہر ہے ایران کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایکٹیو پراکسیز کا اس سے ایک مسئلہ ہے. حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے. دوسری طرف حماس کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہاں ایک اپنے ان کے چیلنجز موجود ہیں آن گراؤنڈ. کنسیڈرنگ دا ڈسٹینس اور پھر ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی وارشپ,
یہاں پر ایران کے لیے معاملات چیلنجنگ ہیں, بہت زیادہ چیلنجنگ ہیں, اور پھر ایڈڈ پریشر ویسٹ کا, خاص طور پر امریکہ کا نیوکلیئر ایسٹس کو لے کر, مذاکرات کو لے کر. بیک فٹ پہ اسرائیل جاتا نظر آ رہا ہے, ایران آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے, خاص طور پر اتوار کے نیگوسیشن ٹیبل پہ. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے, میں نے صبح سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایران کا جو رسپانس ہونا ہے, جو ایران نے اب رسپانس دیا ہے, ابھی تو یہ ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ابھی یہ پہلا فیز ہے, اس کے بعد اور فیزز آئیں گے, کیا ہوگا. لیکن جو ریٹیلیشن ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دشمن کو ڈٹر کرنا ہوتا ہے, آپ آپٹکس کے لیے ریٹیلیشن نہیں کرتے. تو ابھی پتہ چلے گا کہ ایران نے کس حد تک ڈیمیج کیا اسرائیل کو, اور وہ ڈیمیج ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایران کے پیچھے کون سے ملک کھڑے ہوں گے. پاکستان انڈیا پہلگام والے کانفلکٹ میں آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان نے ایک روبسٹ جواب دیا, ایک پاکستان نے ریزالو شو کیا کہ ہم نے انڈیا کی جو 6 مئی کو اور 10 مئی کو ہم نے جس طریقے سے ان کی ملٹری کی اور ایئر فورس کی کمر توڑی, بیک بون کو ٹارگٹ کیا, ملٹیپل فریکچرز کیے, اس کے بعد پوری دنیا کی طرف سے پاکستان کو سپورٹ ملنا شروع. پاکستان نے جب ریزالو شو کیا, یقینی طور پر ریزالو جب شو کیا جاتا ہے تب دنیا ہم آواز ہوتی ہے. بہت شکریہ, احمد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.